औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल ये उठता है कि तमाम के तमाम सहाबाए कराम एक ही दर्जे पर हैं और इनकी कोई दर्जाबंदी नहीं है। कुरान पाक इस बारे में क्या फरमाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक इस बारे में क्या कहती है। हमें ये डिस्कस करना और मौजूदा नई नस्ल को समझाना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये मामला बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर गडमट कर दिया गया है। क्योंकि मैं ख़ुद हिस्ट्री का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और जो कुछ मैंने अपनी कमज़ोर जहन से समझा है वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। रेफरेंस होगा कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई हुई सही अहादीस। मेरी अपनी राय कोई नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग को 19 साल गुजर चुके थे और तकरीबन 19 साल के बाद सुलह हुदैबिया हुई और फिर फ़तह मक्का हुई। फ़तह मक्का के बाद इस्लाम का एक गोल्डन पीरियड था जिसमें पे दर पे लोग मुसलमान हुए और इस्लाम कबूल करने से पहले ये लोग मुशरिक और काफिर ही कहलाते थे। मगर इस्लाम की बरकत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के बाद इनके साथ सहाबी का लफ्ज़ जुड़ गया। इस 19 साल की तबलीग के अंदर ये वो डिवाइडर है इस्लाम की हिस्ट्री का जिससे सहाबा को अलग अलग करता है और दर्जाबंदी भी करता है। ये सुलह हुदैबिया 19 साल का वक्त, यानी 19 साल के बाद और 19 साल से पहले, 19 साल से पहले जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के दिनों में तबलीग की, उस वक्त जो सहाबा इस्लाम में आए उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनमें शहीद भी हुए और बड़े बड़े नाम उनके अंदर हैं जो इस्लाम के अवलीन शोधा में हैं। उनका दर्जा टॉप पर है। उसके बाद जो ग़ज़वा बदर के अंदर सहाबा थे जिन पे जन्नत की बशारत हो गई है, वो उन टॉप सहाबा की लिस्ट में आते हैं। जब हिजरत मदीना हुई उसके बाद के सहाबा भी इस 19 साल से ऊपर हैं। तो इन सहाबियों का दर्जा 19 साल से के बाद यानी सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के बाद के सहाबियों से बहुत ऊपर है। यहाँ पे याद रहे कि अहले बैत को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, इनको अलग रखना और सहाबा को अलग रखना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। मगर हमारे कुरान औला के हिस्टोरियंस ने कुछ मकतबा फ़िक्र को अपना बनाने के लिए, उनसे अपने हिसाब से आसाइशें लेने के लिए, और यह आज भी हो रहा है, इन्होंने हिस्ट्री को बड़ा गडमट कर दिया है, जो कि बहुत संगीन गुनाह है। और उसकी वजह यह है क्योंकि इस हिस्ट्री की ही वजह से इन लोगों ने मामलात को गडमट करके ख़राब करने से दीन के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। और इस मामले में कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हदीद के अंदर फरमाते हैं और आयत नंबर 10 है, मुसलमानों में से जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले ख़र्च किया और क़िताल किया वो दूसरों के बराबर नहीं, बल्कि उनका दर्जा बाद के आने वालों से बहुत बुलंद है, अगरचे अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। अब चूँकि इस कुरान पाक के तर्जुमे में आम लोग, आम मुसलमान अरबी को तर्जुमा करने के मामलात में और तफसीर के मामलात में उल्मा के मरहून मिन्नत हैं, तो उल्मा ने अक्सर कुरान पाक के अंदर जब आप तर्जुमा देखेंगे, इसके अंदर 2 जगह पे डंडी मारी है। एक क़िताल को जिहाद से वर्ड चेंज कर दिया और दूसरा बहुत बुलंद को बड़ा से चेंज कर दिया। इन सारे मामलात के अंदर आपको कुरान पाक की उस अरबिक वर्ड को देखना पड़ेगा कि उसका क्या है, और इतनी तो समझ बूझ हर मुसलमान के अंदर है कि वो अरबी को देख के अंदाज़ा कर सकता है। आज़म बहुत बुलंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में आज़म का लफ्ज़ है, और इसी तरह बिल्कुल वक़ुतिलू का लफ्ज़ है जिसको जिहाद से कन्वर्ट कर दिया गया है। याद रहे कि ये आयत उन सहाबा के लिए उतरी थी जो बाद में मुसलमान हुए थे, और
اس 19 سال سے پہلے کے جتنے بھی مسلمان تھے، یعنی اس صلح حدیبیہ سے پہلے کے جتنے بھی مسلمان تھے، انہوں نے مشرکین مکہ کافروں کے ساتھ قتال کیا. تو یہاں پہ لفظ قتال ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ مشرکین تھے، اور کلمے کی برکت سے اور رسول اللہ کی صحبت سے ان کو صحابی کا درجہ ملا تھا. یہ بہت باریک واردات تھی جو کہ خلافت امیہ سے شروع ہوئی، کیونکہ یاد رہے کہ یہی صحابہ جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی آئے تھے، ان لوگوں نے پرانے صحابہ کے ساتھ مل کے رشین اور پرشین امپائر کو بھی گرایا تھا. اور انہی صحابہ میں بہترین اور جلیل القدر صحابہ کے نام بھی گزرے، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بہت سارے دیگر صحابہ کے نام جڑے ہوئے ہیں. اس فتح مکہ کے بعد ہی جس وقت اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اس وقت ایک واقعہ ایسا رونما ہوا تھا جس پر موجودہ علماء بھی بہت خاموشی سے اپنی واردات ڈالتے ہیں. اسلام کے گولڈن پیریڈ سے پہلے جس وقت بہت سخت وقت تھا، اس وقت ایک بہترین صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام کے گولڈن پیریڈ کے زمانے میں یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے حضرت خالد بن ولید، یعنی یہ 19 سال پہلے اور 19 سال بعد کی بات ہو رہی ہے. تو اس بریکٹ کے اندر یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلح حدیبیہ کے بعد کہ حضرت خالد بن ولید، ان کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اور یہ معاملہ ہوا تھا فتح مکہ کے بعد. اس جھگڑے کے اندر حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا کہا، اور جذبات میں آ کے ان کے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا تھا جو ان کو بہت ناگوار گزرا، اور اس کی شکایت دیگر صحابہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں حضرت خالد بن ولید کو بے انتہا سخت انداز میں ڈانٹا. اور یہ ایک مکمل حدیث ہے جس کو موجودہ وقت کے علماء سو، فاسق، فاجر، منافق قسم کے علماء جو کہ خلافت امیہ کے بعد سے چلتے چلے آ رہے ہیں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس حدیث کو ہمیشہ آؤٹ آف کانٹیکٹس بیان کیا ہے. اور ان کا یہ ادھورا حدیث کا بیان کرنا اس لیے بھی بنتا ہے کیونکہ اسکول آف تھاٹس جو جس کے جو ہیں ان کو بھی بچانا مقصود تھا. یہ حدیث میں اسکرین پر پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو خود ہی پڑھ لیجئے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مرتبے پہ پہنچنے والے ہیں؟ یقیناً علم تھا ان کو، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے اس کمپیریزن کو سامنے رکھ دیا اور صحابہ کی لسٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا. اور رسول اللہ کی اس صحابہ کی ڈیوائیڈ کی ہوئی ڈویژن کو اسکول آف تھاٹس کے اور مختلف مکتبہ فکر کے ساتھ اپنی روزی روٹی وابستہ کرنے والے علماء سو، منافق قسم کے علماء یا فاسق علماء اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے تمام صحابہ کو ایک ہی کیٹیگری میں کر دیا ہے، اور اس حدیث کو ادھورا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. یہ میرے صحابہ کو برا مت کہو صرف ادھوری حدیث ہے، جبکہ مکمل حدیث کمپیریزن بن جاتی ہے. تو انہوں نے اس کانٹیکس میں اس بریکٹ کے اندر کرنے کی ایک وجہ بھی تھی، اور اس وجہ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. خلافت راشدہ کے بالکل آخری دور کے اندر اور اس کے بعد خلافت امیہ کے شروع ہونے کے بعد اہل بیت پر اور حضرت علی پر خاص طور پہ سب و شتم بہت زیادہ کیا جاتا تھا، اور ان کو مسجد کے منبروں کے اوپر بیٹھ کے برا بھلا براہ راست کہا جاتا تھا، کیونکہ خلافت امیہ کے اندر ہی یہ اسکول آف تھاٹس بننا شروع ہوئے تھے جس سے مختلف لوگ جڑے ہوئے ہیں.
اسکول آف تھاٹس کیا ہے یہ آپ خود ہی اسلام کی آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈویژن قائم کر دی تھی, صحابہ کی کیٹیگرائز کر دیا تھا, تو اس وجہ سے, اور سب سے پہلے تو اللہ نے اس بات کو کیٹیگرائز کیا ہے سورہ حدید کے اندر, تو اس وجہ سے یہ جو منافق قسم کے جو علم پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے اس حدیث کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر رکھ لیا. کیونکہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا کہ اس 19 سال اس صلح حدیبیہ کے بعد کے حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ تم ان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے, یعنی حضرت عبد الرحمن کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. ان حضرت عبد الرحمن بن عوف کے معاملات میں کھڑے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حمایت کرنے کے لیے, تو حضرت علی کے اوپر سب و شتم اور ان کو برا بھلا کہنے والوں کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں فرماتے دنیا سے تو کیا ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے؟ تو اس سب و شتم کو, جو کہ صحیح احادیث اور ہسٹری کی صحیح تاریخ کے اندر موجود ہیں, جس کو کھول کے پڑھا جا سکتا ہے, اور اس کو ہی مینوپولیٹ کیا گیا ہے, اس ہسٹری کو چھپانے کے لیے, دبانے کے لیے, غائب کرنے کے لیے اس حدیث کا ادھورا کانٹیکسٹ بیان کیا جاتا ہے. تو حضرت علی کے اوپر اگر برا بھلا کہنے والے ان تمام لوگوں کے اوپر اور تابعین اور تبا تابعین کے اوپر, جو قانونی طور پہ تابعین تبا تابعین اور کچھ صحابہ بھی ہیں, ان کو بچانے کے لیے اپنے اسکول آف تھاٹس کو, مکتبہ فکر کو قائم رکھنے کے لیے اس حدیث کو ادھورا کر کے بیان کرتے ہیں, تاکہ وہ چیز دب جائے, چھپ جائے, مگر ہسٹری کے اندر وہ چیز زندہ ہے. کیونکہ اگر یہ چیز نکل کے آتی ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو کہ حضرت علی کے درجے سے بہت نیچے ہیں, اور حضرت علی اہل بیت کے اندر آتے ہیں, جو کمپیئر بنتا ہی نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوں گے اس کا اندازہ خود کر لیجئے. اور آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے. یاد رہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ جو صحابہ کی ڈویژن ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ان کی ایک مثال میں نے پیش کی ہے, کیونکہ ان کی ہی پاک ذات, ان کی پاک ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی احادیث ہیں, تو وہ ضروری ہے کہ میں ان کو ہائی لائٹ کر کے اس ڈویژن کو واضح کروں, جنہیں آج کی جنریشن طریقے سے نہیں جانتی ہے, اور ہسٹری کو گڈمٹ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ آگے پیچھے ہو چکا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل اسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہی نہیں ہیں, بلکہ ان کا اصل واسطہ اہل بیت سے ہے. ساتھ ساتھ داماد رسول, بہترین صحابی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی, یہ بھی تمام چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور ان کے اوپر پیر در پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور اس لیے حضرت علی کا درجہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اوپر ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے معاملے میں بعد کے صحابہ, فتح مکہ کے زمانے کے صحابہ کو ڈانٹ سکتے ہیں, تو حضرت علی کے معاملے میں کتنا سخت اسٹیپ لیں گے جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جذبات امپورٹنٹ ہوتے ہیں, مگر جذباتیت کے ساتھ بات کرنا, بیان کرنا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں دلیل ہے, کیونکہ عقل کو تسلیم کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے, اور دلیل قرآن اور صحیح حدیث کی ہی کسوٹی پر ناپی جائے گی, پرکھی جائے گی, سمجھی جائے گی. اس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا. اس کی وجہ سے نئی جنریشن بہت تیزی سے اسلام سے منحرف ہو رہی ہے, اور باقی رہی صحیح کسر اس اے لیولز او لیولز ایگزامینیشن کے چکر میں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مینٹین ہوگا, انہوں نے باقی تباہی کر دی ہے. انہوں نے بیس کے اندر بچوں کے اسٹرائک کی, اور باقی ہماری تباہ ہوئی بھی ہسٹری اس نے اور کام خراب کر دیا ہے. خیر, اہل بیت جو تھے یہ کنگ میکر ہوتے تھے, اور یہ اللہ رب العزت کے چوزن پیپل تھے. ان کا کمپیئر تو صحابہ کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے. یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ
किंग मेकर थे और इनका दर्जा सहाबा से बहुत ही ऊपर था। और इसकी एक मिसाल मैं दोबारा सही बुखारी में जाके एक हदीस से लेकर आऊँगा जिसमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली के दरमियान इख्तलाफ था और हज़रत अबू बकर 6 महीने हो चुके थे खिलाफत को संभाले हुए, यानी 6 महीने का वक्त गुज़र चुका था खिलाफत राशिदा का, यानी पहली खिलाफत राशिदा का। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर को पैगाम भेजा कि आप आइए, मेरे घर पे तशरीफ़ लाइए ताकि हम अपने इख्तलाफात को दूर कर सकें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक आम रियाया के अंदर एक इंसान अपने मुल्क के, अपने रियासत के सरबराह को कहे कि जी आप हमारे घर पे तशरीफ़ लाएं ताकि मेरी जो इख्तलाफात है वो आपसे दूर हों। क्या ये आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप वज़ीर आज़म को अपने घर पे दावत देंगे कि आएँ और हम मेरी जो इख्तलाफात हैं वो आप मुझसे आके दूर करें? आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। मगर अहले बैत में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो उन्होंने खलीफा वक्त को अपने घर पे बुलवाया और वो यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा वक्त 6 महीने की खिलाफत जो इनकी हो चुकी थी वो उनके घर पे ख़ुद तशरीफ़ लेकर गए, क्योंकि वो जानते थे कि अहले बैत किंग मेकर हैं और इन्हीं की वजह से इनके दुनियावी मामलात और आखिरत के मामलात दोनों, और जो कुछ अल्लाह ने उनको इस दुनिया में दिया है वो सब इन्हीं अहले बैत की बदौलत है। इनका कलमा, इनका फिद दुनिया और फिल आखिरा, ये सब इन तमाम साहबा का इन्हीं अहले बैत से ही जुड़ा हुआ था। और ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ समेत तमाम साहबा जितने भी जलीलुल क़द्र साहबा थे वो जानते थे। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने दीगर सहाबा को नसीहत थी और उनका एक कौल था कि मोहम्मद के क़ुर्ब को अहले बैत के क़ुर्ब में तलाश करो। यानी अहले बैत का ख़ास ख्याल रखो और इनका बहुत एहतराम करो। मगर जब इस कौल का तर्जुमा किया गया, इस क़ुर्ब को दोबारा डंडी मार कर इस हदीस के अरबी का तर्जुमा उर्दू में कुछ से कुछ कर दिया गया था। क़ुर्ब को एहतराम की तरफ ले गए थे, जबकि वो ठीक है मगर ये लफ्ज़ क़ुर्ब भी है। तो इसलिए कहीं भी आपको डाउट हो तो आप अरबी की तरफ ज़रूर जाएं और उस वर्ड को अरबी के साथ कंपेयर कर लें। इतनी तो अरबी हमने और आपने बचपन में कुरान पाक में पढ़ी है। और उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसके अंदर टर्किश और अरबी और फ़ारसी के बेइंतहा अल्फाज जुड़े हुए हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो क़ुर्ब सब जानते हैं। इसी तरह एक और बेंच मार्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सही हदीस से फ़िक्स कर दिया गया है, जिसको अमूमन उलमाए सू दबाते हैं, छुपाते हैं, कि जिस वक्त मैं और आप और हम सब लोग जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर पे बरोज़ क़यामत हम मिलेंगे, उनके हाथ से वो पानी लेके पी रहे होंगे, उस वक्त हम और आप देखेंगे कि एक ग्रुप जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का था, जिन्हें अरबी में सहाबा लिखा गया है मगर उसके तर्जुमे में फिर डंडी मार के कुछ का कुछ कर दिया गया है, उम्मती कर दिया गया है, जबकि लफ्ज़ सहाबा है। उनको फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से वहाँ हौज़ कौसर पे करीब नहीं आने देंगे, रसूलुल्लाह के करीब नहीं आने देंगे और उन लोगों को पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे होंगे। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गुजारिश फरमाएंगे कि या अल्लाह ये तो मेरे सहाबी हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब आएगा कि नहीं, तुम्हारे इस दुनिया से विसाल कर जाने के बाद, यानी इस पर्दा फरमा जाने के बाद इन्होंने दीन के अंदर बिदअतें दाखिल कर दी थी। तो इसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के बारे में क्या कहेंगे वो आप खुद पढ़ लीजिए। और ये सही हदीस है जिसको अमूमन सामने नहीं लाया जाता। तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया है, ख़ास तौर पर इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। तो उसको ना बताया गया है, ना ही उम्मत की तरबियत की गई है, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स थी वो इस मामले को लेके
آگے چلیں اور ڈسکس کریں، مگر یہاں پر گول گول گھما دیا ہے. اور یہی حدیث جو حوض کوثر والی ہے، اس کو جس وقت اس زمانے کے صحابہ بیان کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے صحابہ جو کہ فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے تھے، وہ جو اچھے جلیل القدر صحابہ کی لسٹ میں آتے ہیں، وہ اس حدیث کو جس وقت تابعین اور تبع تابعین کے آگے بیان کرتے تھے تو وہ صحابہ یہ دعا کرتے تھے، بلکہ اس دعا کو آپ خود ہی پڑھ لیں کہ وہ اپنے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان صحابہ کے اندر ہم لوگ شامل نہ ہوں، انہی کے اندر وہ 12 منافقین بھی ہیں، وہ جو بظاہر تو صحابی تھے اور ان کو صرف رازداران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ان کو نام پتہ تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی. ٹیکنیکلی وہ بھی صحابی ہی تھے، مگر ان کے نام رسول اللہ نے ظاہر نہیں کیے سوائے اپنے ایک صحابی کو بتا کے، اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا ان 12 منافقین کے نام جو کہ صحابہ کے اندر ہی تھے، اور آج بھی لوگ انہیں صحابی ہی مانتے ہیں. یہ بینچ مارکس ہیں سر، مذاق نہیں ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موت کے زمانے میں، اپنے موت کے آگے پیچھے وقت کے اندر اپنی موت سے تھوڑے عرصے پہلے تک رنج میں مبتلا تھے، اور ان کو کئی چیزوں پر نہایت افسوس ہوتا تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم آج کے زمانے کے جو ہم زندہ ہیں مسلمان، اب کیا کریں؟ آج کے مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹس تو یہ دیے جا سکتے ہیں کہ ہم تک جو بھی ہسٹری کے یہ ایونٹس پہنچے ہیں، یا اسلامک ہسٹری کے جو بھی واقعات حالات پہنچے ہیں، اور دین جس طرح بھی کمزور انداز میں پہنچا ہے، وہ اپنی اصل شکل میں نہیں پہنچا، کیونکہ ہم سننے کے مزاج میں ہوتے ہیں کہ ہم صرف سن کر ہی سیکھیں دین کو، جبکہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس زمانے کے علماء نے، اور بیچ کے جتنی بھی اس 1400 سال 1450 سال کے بیچ میں جتنے بھی علماء نے وقتاً فوقتاً یہ دین کو آگے پہنچایا ہے، اور اس کے اندر بدعات شامل ہوتی گئیں، کیونکہ بدعات کا معاملہ اللہ نے ہی بتا دیا تھا رسول اللہ کو حوض کوثر پہ، جس کی حدیث میں نے بھی بیان کی ہے کہ بدعات داخل کی گئی تھی، اور وہ بدعات آج بھی چلتی چلی آ رہی ہیں، اور اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. اور آج ہمارے سامنے وہ دین کھڑا ہوا ہے جو علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. بزرگ اور جلیل القدر صحابہ کے ساتھ کیا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اہل بیت کی بے حرمتی کس طرح کی گئی پڑھیں. اہل بیت اللہ کے چوزن پیپل ہیں، اور صحابہ بہترین، مگر درجہ بندی صحابہ کی تو ہو سکتی ہے، مگر اہل بیت کو ان سے اوپر رکھا گیا ہے. اس بیسک فارمولے کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. اپنا مسلک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسکول آف تھاٹس کو بچانے کے لیے، اور خلافت امیہ کی ان کوتاہیوں، کمزوریوں اور ان کے غلط فیصلوں کو بچانے کے لیے اسلامک ہسٹری کو بالکل مسخ کر دیا گیا ہے، اور بہت کچھ چھپا بھی دیا گیا ہے. کیونکہ میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، اور میں ہسٹری پہ گرفت الحمدللہ اتنی رکھتا ہوں کہ میں صحیح اور غلط کو کمپیئر آرام سے کر لیتا ہوں. میں اپنے اس ایکسپیرینس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دین اسلام کو ان معاملات کی بنیاد کے اوپر اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکامات کو موم کی ناک بنا کے اپنے حساب سے موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو ٹھیک کرنا، اور اس ٹھیک بات کو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس کو اپنے اوپر لازمی فرض قرار دینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کے اوپر آپ بچ نہیں سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہم سب مسلمانوں کو اس کا جواب اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے، جسے ہم بھول چکے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے. اگر آپ دنیاوی علوم کے اندر پڑھے لکھے ہیں، آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، لوگ آپ کو پڑھا لکھا مانتے ہیں، جانتے ہیں، تصور کرتے ہیں، چاہے آپ میٹرک ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کا دین کے اندر کمزور رہنا اللہ کے سامنے بروز قیامت جواز نہیں بنتا، اور نہ ہی بنے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جو کہ اسلامک ہسٹری کے متعلق ہی ہوگی، اور
कुछ नई चीज़ ऐसी है आपके सामने आएंगी जिसको आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रा एक दफ़ा ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से सोचिएगा ज़रूर कि क्या मैंने सही कहा है या गलत कहा। कमेंट्स नीचे मौजूद हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।